बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशुमार दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। मैं आप सबको आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। ख़वातीन में तालीम हासिल करने का रुझान गुज़श्ता कुछ अरसों में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और यकीनन एक ये बहुत खुशाइंद बात है। किसी भी मुआशरे में तरक्की और खुशहाली में ख़वातीन अपना बहुत बड़ा किरदार शुरू से अदा करती आ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी नवीद है कि ख़वातीन आगे बढ़ के तालीम हासिल कर रही हैं। ख़वाह वो शहर हों, गाँव हों या देहात, ख़वातीन बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेजेस का रुख कर रही हैं। यकीनन इसमें वालिदैन को भी क्रेडिट देना चाहिए जो अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करवाने के लिए स्कूल, कॉलेज और बाद अज़ां यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। अपनी दुनिया में इंसानों की तादाद की बात करें तो तब भी ख़वातीन मर्दों से तादाद में ज़्यादा हैं। कमोबेश 700 करोड़ इंसान इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ अगर जिन्नात का जिक्र करें तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है जिनसे उनकी तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सके। जिन्नात बेशुमार तादाद में इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं और इंसानों से बहुत पहले से यहाँ पे क़याम पजीर हैं। इस मॉडर्न दुनिया में जिन्नात के बहुत सारे वाक़यात का ज़ाहिर होना इस बात की निशानदही करता है। शायद बहुत सारे इंसान जिन्नात के वजूद से इनकारी हैं, लेकिन वो गाहे बगाहे अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। आज की कहानी कराची के एक गर्ल्स कॉलेज की है जो खुलने के 1 साल बाद बंद करना पड़ गया। वहाँ पे ऊपर नीचे अक्सर बेशतर ऐसे खौफनाक और भयानक वाक़यात रूनुमा हुए जिसके बाद इस कॉलेज को उस इमारत में जारी रखना यकीनन नामुमकिन था। ये सन 1991 का वाक़या है। मैं कॉलेज में बतौर चौकीदार मुलाजमत किया करता था। ये गर्ल्स कॉलेज शहर से थोड़ा सा दूर एक बहुत बड़े अहाते पे मुकीम था। कॉलेज के फ्रंट और बैक पे 2 बहुत बड़े ग्राउंड थे जहाँ पे खेलों की सरगर्मियाँ अंजाम दी जा सकती थीं और उसके अलावा वहाँ पे दरख्त और पौधे लगा के कॉलेज की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता था। हम सब ने इस कॉलेज को संवारने में भरपूर किरदार अदा किया। कॉलेज के अगर अंदरूनी हिस्से की बात की जाए तो वहाँ पे 2 विंग्स बने हुए थे, लेफ़्ट विंग और राइट विंग। दोनों में तलबात के लिए 6 वॉशरूम तैयार किए गए थे क्योंकि तादाद ज़्यादा होने की वजह से किसी भी तालिब इल्म को वॉशरूम में जाने की दिक्कत पेश ना आए। तलबात ने भरपूर तादाद में एडमिशन लिया। कॉलेज बाकायदा शुरू हो चुका था और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होना शुरू हुए। कॉलेज में तालिबात की तादाद अच्छी खासी थी और रोज़ बरोज़ हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स का इजाफ़ा होता चला जा रहा था, जो कि ये एक बहुत खुशाइंद बात थी। प्रिंसिपल साहिबा इस बात से काफ़ी खुश थीं। असातिज़ा को सख्ती से इस बात की तंबीह की गई थी कि मेहनत से तलबात को पढ़ाएं ताकि हम चाहते हैं हमारे नए कॉलेज का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। लेकिन सूरत हाल कुछ इसके बरक्स होना शुरू हो गई। तालिबात जब लेफ़्ट साइड के विंग में जाती वॉशरूम में तो थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती। पहल तो असातिज़ा ने समझा शायद टेस्ट से फ़रार का बहाना बना के स्टूडेंट्स अपनी तबीयत ख़राबी का बहाना बनाती हैं, लेकिन बाद अज़ां चीज़ें खुलना शुरू हो गईं। मेरी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी। मैं अकेला रात को कॉलेज में चौकीदार की ड्यूटी सर अंजाम दिया करता था। एक दफ़ा मैं रात को कॉलेज में पेट्रोलिंग यानी गश्त कर रहा था तो लेफ़्ट साइड वाले विंग में मुझे पानी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन से उधर लपका। जब मैं वॉशरूम के करीब पहुंचा तो पानी की आवाज़ आना बंद हो गई। मैं थोड़ी देर वहां पे रुक के देखता रहा। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है या हो सकता है पानी का कोई नल ख़राब हो। मैं थोड़ी देर के बाद वापस मुड़ा तो मुझे दोबारा पानी चलने की आवाज़ आई। लाइटें मैंने ऑन की। मैंने आगे जाके 6 के 6 वॉशरूम चेक किए, लेकिन नल बदस्तूर बंद थे और बेसन की टूटियाँ भी बंद थीं। पानी किसी सूरत में वहाँ से लीक नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे 2 दफ़ा पानी के गिरने की आवाज़ आई। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और पूरे कॉलेज का राउंड काट के अपने कमरे में आके बैठ गया। एक स्टूडेंट उस वॉशरूम में गई
اور آ کے اپنی کلاس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ خاموشی سے کلاس میں بیٹھی تھی، سر نیچے جھکائے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھی طلبات نے اس بات کو نوٹس کیا، اس کو ہلا جلا کے اس کی طبیعت کا دریافت کیا، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، اس کے منہ سے تھوڑی تھوڑی جھاگ نکل رہی تھی۔ ٹیچر نے فوراً اسٹوڈنٹ کے پاس آ کے اس کو ہلا کے اس کی حالت دریافت کی، اور جب اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی عجیب سی حالت ہوئی تھی، اس کو شدید پسینہ آ رہا تھا، آنکھیں فل کھلی ہوئی تھیں، سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ ٹیچر نے فوراً سے تمام دوسری طالبات کو کلاس روم سے نکل جانے کا فوراً سے حکم دیا۔ تمام طالبات فوراً سے اس کمرے سے نکل گئیں۔ ٹیچر نے فوراً پرنسپل کے آفس میں جا کے ان کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ ٹیچر اور پرنسپل فوراً سے اس کمرے میں پہنچی تو دیکھا آگے بچی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں عجیب و غریب طرح کے مڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس اسٹوڈنٹ کے گھر کال کی، اس کے والدین کو بلایا کہ آپ کی بچی کی طبیعت سخت خراب ہے، فوراً یہاں پہ پہنچیں۔ والدین جب وہاں پہ پہنچے تو بچی نارمل حالت میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کو لے کے گھر چلے گئے۔ اب یہ واقعات ہر دوسرے تیسرے دن رونما ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی بچی واش روم میں گری ہوتی، کوئی واپس آتی تو اس کے سر میں شدید درد ہوتا، کسی کو بہت زیادہ چکر آتے، کسی کو وامٹنگ محسوس ہوتی۔ یہ واقعات سے پورا کالج پریشان تھا، آخر یہ نئے کالج میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک رات کو جب میں اپنی ڈیوٹی پہ مامور تھا، مجھے باتھ روم میں دروازے بند اور کھلنے کی شدید آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں فوراً سے اٹھا، کہیں کوئی چور یا ڈاکو تو کالج میں نہیں گھس آیا۔ میں نے فوراً سے اپنا ریوالور نکالا اور اس جانب دوڑ لگا دی۔ آگے جا کے دیکھا تو دروازے بدستور بند تھے، پانی کے نل بند تھے اور وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس واقعے سے میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوا۔ میں نے کہا شاید ہوا کی وجہ سے جو روشن دانوں سے آتی ہے دروازے بند اور کھلے ہوں۔ میں نے احتیاطاً باہر جو گراؤنڈ کی جانب دروازہ کھلتا تھا وہ کھول کے دیکھا تاکہ موسم کی صورتحال دیکھوں، لیکن باہر موسم پرسکون تھا، ہوا یا آندھی کا کہیں بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وہ رات میں نے کافی مشکل سے گزاری، میں خوف زدہ تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد یا پانی کے نل چلنے کی آواز آتی یا دروازے پٹکنے کی آواز آتی۔ میں سہم کے اپنے کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھ گیا۔ صبح جب پرنسپل صاحبہ آئیں تو میں نے سوچا آج میں ان سے مل کے جاؤں گا۔ میں نے رات کی رویداد سنا دی۔ پرنسپل نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کالج میں کوئی جنات کا یا آسیب کا بسیرا ہے۔ اسٹوڈنٹس جب بھی اس بائیں طرف واش روم میں جاتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے تمہیں یاد ہے ایک اسٹوڈنٹ کی بری حالت ہو گئی تھی، اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے۔ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ CCTV کیمراز نصب کر دیے گئے۔ حالانکہ بچیوں کے واش روم کی وجہ سے وہاں پہ CCTV کیمراز نصب نہیں تھے، لیکن صورتحال کو واضح کرنے کے لیے مجبوراً وہاں پہ CCTV کیمراز نصب کرنے پڑے۔ جو یہ سوچا گیا کہ جب کالج بند ہوگا، مجھے میری پرنسپل صاحبہ نے کہا تمہیں جس قسم کی مرضی آوازیں آئیں تم اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا، اور کوشش کرنا تم اس لیفٹ ونگ کی سائڈ پہ قطعی طور پہ مت جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیمروں میں کچھ ریکارڈنگ ہوتی ہے، دروازے کھلتے نظر آتے ہیں، یہ پانی کے نل چلتے نظر آتے ہیں کہ نہیں۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ صبح آتے ہی پرنسپل نے جب ریکارڈنگ چیک کی تو سب حیران رہ گئے، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ CCTV میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ 6 کے 6 باتھ روم کے دروازے اچانک سے کھلے، اندر سے ایک سایہ نما کوئی مخلوق سی برآمد ہوئی۔ CCTV میں ان کے وجود کو اگر غور سے دیکھیں تو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اندر سے 6 ہیولے نکلے اور زور سے دروازے پٹک کے بند کر دیے۔ یہ معاملہ دیکھ کے پرنسپل بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بیسن کی ٹوٹیاں خود بخود گھومنا شروع ہو گئیں اور ان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، حالانکہ وہاں پہ کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو میرا جسم لرزنا شروع ہو گیا۔ میں اس کالج میں اتنے عرصے سے رات کی ڈیوٹی پہ مامور تھا اور لیفٹ ونگ میں ایسے خوفناک واقعات پیش آ رہے تھے۔ میں نے پرنسپل سے کہا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آئندہ سے میں رات کی شفٹ نہیں کروں گا۔ پرنسپل نے کہا تم پریشان نہیں ہو، تم اپنے گھر چلے جانا، تھوڑی دیر کے بعد کالج کا ایک چکر لگا لیا کرنا، بہتر ہے تم لیفٹ ونگ کی طرف نہ جاؤ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کالج اپنے کھلنے کے 1 سال بعد ہی بند کرنا پڑا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن ایک اسٹوڈنٹ واش روم میں گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی اونچی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔
جب دوسری اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وہاں پہ پہنچی تو اسٹوڈنٹ ایسے لگ رہا تھا خود اپنا سر دیوار میں زور زور سے مار رہی ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس تھی۔ ٹیچر نے فوراً جا کے اسٹوڈنٹ کا بازو پکڑا اور اسٹوڈنٹ نے انہیں زوردار دھکا دیا۔ ٹیچر جا کے گریں اور ان کا ماتھا بیسن کے ساتھ ٹکرایا اور وہاں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ سب بہت پریشان ہو گئے، تمام طلبات بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 1-2 طلبات بھاگیں اور فوراً سے پرنسپل کو جا کے اطلاع دی۔ پرنسپل فوراً وہاں پہ پہنچی، ان کے ساتھ دوسری بھی ٹیچرز موجود تھیں۔ ہمت کر کے اس بچی کو وہاں سے کھینچ کے باہر نکالا گیا۔ اس کا ماتھا لہو لوہان تھا، پورے چہرے اور کپڑوں پہ خون ہی خون تھا۔ سب یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئے۔ فوراً سے بچی کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی گئی۔ اس واقعے کے بعد پرنسپل صاحبہ نے ہائر اتھارٹی میں ایک اپلیکیشن لکھی۔ مجھے لگتا ہے ہمارے کالج میں سخت آسیب اور جنات ہیں اور کسی بھی اسٹوڈنٹ اور سٹاف کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی حل ڈھونڈیں۔ بدقسمتی سے ہائر اتھارٹی نے اس کا کوئی سنجیدہ نوٹس نہ لیا۔ اب ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پہ زخمی ہوتی۔ بدقسمتی سے ایک اسٹوڈنٹ کی تو ٹانگ بھی ٹوٹ چکی تھی، وہ واش روم میں گری اور اس کی ٹانگ کی ہڈی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پرنسپل اور تمام سٹاف نے بہت سختی سے پروٹیسٹ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں تو برائے مہربانی یا تو اس کالج کو بند کر دیں یا ہمارا کالج کسی اور جگہ پہ موو کر دیں۔ اس واقعے کے بعد ہر اتھارٹی کو ہوش آیا، انہوں نے کالج کا وزٹ کیا، پرنسپل کے ساتھ میٹنگ کی اور بالآخر سوچا کہ اس کالج کو بند کر دیا جائے گا، کیونکہ انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پہ حسائیوں کا پرانا قبرستان موجود تھا، جس کو مسمار کر کے وہاں پہ بلڈنگ بنائی گئی تھی۔ وہ قبرستان اتنا پرانا تھا کہ 1 قبریں وہاں موجود تھیں اور پہلے سے ہی قبروں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ اس بات کا دھیانہ رکھا گیا اور اس کے اوپر عمارت کی تکمیل کر دی گئی، اور جس کے بعد اس کالج میں شدید خطرناک اور خوفناک واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں اور اپنا تعاون جاری رکھیں۔ اگلی سٹوری تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔